بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے خط لاہور سے جناب محمد باسل صاحب نے لکھا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم سے روکتا ہے، اور کیا علوم و فنون کو اسلامی بنانے کا تصور درست ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علوم ہیں اور فنون ہیں، ان کا اسلامی ہونا یا غیر اسلامی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ اس کے حوالے سے رہنمائی کیجیے۔ دیکھیے، وہ شخص جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی تعلیمات سے واقف ہے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ دنیا بھر کی سائنس اسی کائنات سے تعلق رکھتی ہے، اور دنیا بھر کی ٹیکنالوجی اسی کائنات ہی میں موجود اشیاء اور وسائل سے اخذ کردہ ہے، اور اس کا خالق خود اللہ رب العزت ہے۔ جس اللہ نے کائنات بنائی اسی نے سائنس کی بنیاد رکھی، اور جس اللہ نے کائنات کو چلایا اسی نے ٹیکنالوجی کی مختلف شکلیں اس کائنات میں جگہ جگہ بنا رکھی ہیں۔ انسان انہی کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر اسے اپنے انداز میں اپنے استعمال کے لیے مفید بنانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں نئی نئی ایجادات بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ نئی ایجادات اسی کائنات کے مختلف اصولوں کو بنیاد بنا کر اختیار کی جاتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں۔ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی اس نے پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک مسلسل 20 مرتبہ یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں تم اس کائنات پر غور کرو، پہاڑوں پر، دریاؤں پر، آسمانوں پہ، افلاک پہ، ہواؤں کے چلنے میں، پرندوں کی تخلیق میں، جانوروں کی تخلیق میں، اور نباتات میں، جمادات میں، خود انسان کی تخلیق پر، بے شمار چیزوں پر غور کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، در حقیقت وہ سائنس ہی کی ایک دعوت ہے کہ جس پر انسان غور کرتا ہے، غور کرنے کے بعد مختلف تجربات سے ان چیزوں کو گزارتا ہے، اور پھر اس سے مختلف قسم کے نتائج اخذ کرتا ہے، اور یہ عمل مسلسل چلتا رہتا ہے۔ ایک بات پر غور کیا گیا، اس پر عمل درآمد کیا گیا، اس کے نتائج اخذ کیے گئے، نتائج پر پھر غور کیا گیا، اس میں سے اس کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے نئے تجربات کیے گئے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی کئی مقامات پر اس کی طرف رغبت دلائی ہے، اور ان چیزوں پر غور کر کے اسے اپنے لیے قابل استعمال بنانے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ یہ میری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرو۔ جس میں جہاں نباتات اور جمادات کی صورت میں نعمتیں ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عقل اور شعور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن قوموں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کو استعمال کیا، اور اس عقل کی بنیاد پر اس زمین اور کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اپنے لیے بہتر بنانے کی کوشش کی، وہ اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں، جبکہ ہم تو اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے بھی اس کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی اس کی رغبت دلائی، اور مسلم تاریخ میں 1200 برس تک مسلسل لوگ اس پر عمل کرتے رہے، اور سینکڑوں چیزوں کی بنیاد رکھی، جس میں مختلف مضامین کے حوالے سے، مختلف میدانوں کے حوالے سے ایسے روشن پہلو نظر آتے ہیں، اور ایسی روشن مثالیں ملتی ہیں کہ جس کا انکار نہ مشرق کر سکتا ہے نہ مغرب کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علوم ہیں، یہ فنون ہیں، تو کیا ان کو اسلامائز کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ جی، تمام علوم اور تمام چیزیں وہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ بذات خود اسلامی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسی کی بنائی ہوئی مخلوقات کے ذریعے سے ان چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس لیے وہ خود بخود اسلامی ہی ہیں، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ اگر کوئی نظریہ اور کوئی تصور ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے یا اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، اس کی کائنات میں جو قانون اس نے بنا رکھے ہیں، اس میں سے کسی قانون کا انکار کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کو درست کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر سائنسدان اور سائنس کے بڑے بڑے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے،
اور جس طرح یہ خود بخود بن چکی ہے اسی طریقے سے آہستہ آہستہ یہ رو بزوال ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ خود بخود فنا ہو جائے گی۔ یہ تصور سراسر غیر اسلامی ہے، اس وجہ سے اس تصور کو درست کرنا لازم ہے۔ یا اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو ہیں یہ بھی نباتات اور جمادات کی طرح ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس طرح نباتات اور جمادات پیدا ہوتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک نئی شکل دنیا میں واپس آ جاتی ہے، یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ ترقی اور نئی شکلیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان بھی اسی طریقے سے دنیا میں آیا اور بالآخر فنا ہو جائے گا، اور دوبارہ آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، حساب کتاب کا کوئی تصور نہیں ہے، اور پھر اس کو محض ایک نباتاتی اور حیوانی شکل میں دیکھتے ہوئے اپنے نظریات کی بنیاد رکھتا ہے، تو یقیناً ایسے علوم اور ایسے تصورات ان کو درست کرنا لازم ہے، کیونکہ جو چیز اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہو اور جو چیز اللہ کی بنیادی تعلیمات کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو تو یقیناً اسے درست کرنا ضروری ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سوچنا شروع کر دیں کہ جب تک کسی چیز کا نام کوئی اسلامی نام نہ رکھا جائے، جب تک کہ اس کا کوئی رنگ اسلامی رنگ نہ رکھ دیا جائے، اس وقت تک وہ اسلامی نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا اصول ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کیا جائے، وہ چاہے زبان کے حوالے سے ہو، ادب کے حوالے سے ہو، اور سائنس کے حوالے سے ہو، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو، دنیا کے جتنے بھی میدان ہیں، کسی بھی میدان سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی علم اور کوئی بھی فن اگر خلق خدا کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف نہیں ہے تو وہ اسلامی ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی خلاف اسلام کوئی بات پائی جاتی ہے تو اس کو درست کرنا ہی در حقیقت اس کو اسلامائز کرنا ہے۔ اس لیے یہ دونوں کام اہل ایمان کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اسلام نہ علم کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، نہ سائنس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، نہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے سے روکتا ہے، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ہمیں ان نعمتوں کو بھرپور طریقے سے خود بھی استعمال کرنا چاہیے اور اسے دوسروں کے لیے بھی مفید اور کارآمد بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یہ نعمتیں ہم نے جو بنا رکھی ہیں یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر اور ثواب ملے گا وہ خالصتاً اہل ایمان کے لیے ہوں گی۔ اس لیے دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، جس میں نباتات، جمادات، حیوانات کے ساتھ ساتھ انسانی عقل، انسانی شعور، اس کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اسے کارآمد بنایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اس کی نعمتوں سے خود بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش نصیبی حاصل کریں۔